الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل والانبیاء وعلی آلہ المجتبی واصحابہ بدور الدجا ونجوم الہدی ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة وسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك واصحابك یا شفیع المذنبین۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا قریب ترجمہ، قریب مفہوم، جس کو اردو زبان میں ترجمہ کہا جاتا ہے۔ ہمارا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ مکمل ترجمہ نہیں ہوتا، یہ قریب مفہوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دنیا کی فصیح ترین زبان میں اترنے والی کتاب، اس کا ترجمہ کرنا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن سمجھ لیجئے۔ جو قریب مفہوم ہوتا ہے دوسری زبان میں جس کو ادا کیا جاتا ہے، اسی کو ہمارے عرف عام میں ترجمہ کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ ترجمہ ہوتا ہے، جیم کے اوپر زبر ہوتی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار 164 نمبر آیہ کریمہ ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات کی گئی، اور اس سے گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کے منکرین کے لیے عذاب اور لعنت کا ذکر کیا گیا۔ تو یہاں ایک شیطانی وسوسہ جو ان لوگوں کو پیدا ہو سکتا تھا کہ اگر وہ لوگ عذاب کے مستحق ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے
تو وہ جن کی عبادت کرتے تھے، جن کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، وہ ان کو بچا سکیں گے یا نہیں بچا سکیں گے؟ تو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ تمہارا الہ ایک ہے، وہ ایک ہی ذات ہے جو لائق عبادت ہے، وہ ایک ہی ہے جس کو سجدہ عبادت کیا جا سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی توحید پر 8 نشانیوں کا ذکر ہوا۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے نفع کی چیزیں لے کر سمندروں میں رواں دواں ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پانی نازل فرمایا جس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے اس زمین کے اندر۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیرنے میں۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں کے جو زمین و آسمانوں کے درمیان مسخر ہیں، تابع ہیں، تسخیر شدہ ہیں۔ ان 8 چیزوں میں لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یعنی جو خلق ہے، جو یہ صنعت ہے اور یہ کاریگری ہے، یہ بتاتی ہے کہ کوئی اس کا کاریگر ہے۔ حضرت امام رازی نے مفاتیح الغیب تفسیر کبیر میں اس مقام پر یہ لکھا ہے کہ صرف انسانوں کے چہروں کو دیکھ لیں، چہرے کی حدود کتنی ہے، کتنی حد ہے، لیکن 1,00,000 انسانوں کو آپ اپنے سامنے کھڑا کریں، ان کی شکلیں آپس میں نہیں ملتی۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ بالکل 1,00,000 بندوں میں سے کسی کی بھی ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مکمل شکل ملتی ہو۔ اگر آنکھیں قریب قریب ہوں تو ناک کا فرق آ جائے گا، اگر کان کہیں قریب قریب آ جائیں تو ہونٹوں کا فرق آ جائے گا، تو 1 کروڑ انسان بھی ہو تو ان کی صورتیں آپس میں ملتی نہیں ہیں۔ آخر کوئی ذات تو ہے جس نے اس ترتیب کے ساتھ بنایا ہے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ اللہ نے وقت دیا اور صحت اجازت دی تو آپ کے سامنے اس توحید کو بیان کریں گے جو ائمہ اہل بیت نے بیان کی ہے، جو انہوں نے اپنی دعاؤں کے اندر اللہ کی توحید کو بیان کیا ہے، اور اللہ کی وحدانیت کو، خصوصاً مولا کائنات مظہر العجائب والغرائب سیدنا علی بن ابی طالب نے، کرم اللہ وجہ الکریم نے اس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنی دعاؤں میں اور خطبات میں بیان کیا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک سے اور قلب مبارک سے ملنے والے علوم کو بیان کیا۔ تو وہ جو توحید ہے انشاءاللہ ائمہ اہل بیت کی دعاؤں اور خطبات کی روشنی میں بھی بیان کی جائے گی۔ انسانی ضرورت کی چیزیں ہیں، خوراک کھاتا ہے، پانی پیتا ہے،
اور ہوا کو استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ترتیب دیکھیں کہ کھانے کے بغیر ایک زیادہ وقت تک بندہ زندگی گزار سکتا ہے، تو اس کا حصول تھوڑا سا مشکل ہے، اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ مگر پھل ہی کھانا ہو تو درختوں پہ چڑھنا پڑتا ہے، جنگل میں جانا پڑتا ہے، فصل تک جانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر پانی ہے، اور پانی یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی عجیب و غریب مخلوق ہے۔ قرآن میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ تو پانی کا حصول کچھ آسان کر دیا گیا۔ آج کل تو گھر گھر میں نلکے لگے ہوئے ہیں، لیکن جب یہ دور نہیں بھی تھا اس وقت بھی 2، 3، 4 کلومیٹر کے فاصلے پر، 5 کلومیٹر کے فاصلے پر لوگوں کو پانی مل جاتا تھا، اور مفت میں مل جاتا تھا۔ اس کے لیے تھوڑی تھوڑی محنت کرنے کی ضرورت تھی، سفر کرنے کی ضرورت تھی۔ تیسری چیز ہوا ہے، جس کے بغیر بندہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا، تو ہر مقام پر اللہ نے اس کا مفت انتظام فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنی کائنات کے اندر اپنی نشانیاں پھیلائی ہوئی، دن اور رات کا آنا جانا۔ آج اگر صبح سورج آپ دیکھیں کہ کتنے منٹ پر طلوع ہوا، 6 بج کر کچھ منٹ ہوں گے، 50، 51 منٹ ہوں گے، اور آج نومبر کی غالباً 28 تاریخ گزری ہے۔ آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں، نومبر کی 28 تاریخ کو اسی وقت پہ سورج طلوع ہوا ہوگا، اور اگر آپ 300 سال پیچھے چلے جائیں تو اس کا وقت وہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ایسا منظم بنایا ہوا ہے۔ اب آپ سورہ کہف میں دیکھیں، اب تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ نظام شمسی آگے پیچھے ہو جائے تو یہ کائنات کا نظام درم برم ہو جائے، گھنٹے بدل جائیں، گھڑیاں بدل جائیں، ہفتے بدل جائیں اور دن بدل جائیں۔ آپ ذرا قرآن مجید میں سورہ کہف میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے لیے، جو بنی اسرائیل کے دور کے نیک لوگ تھے، انہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک تنہائی اختیار کی اور ہجرت کر گئے اور غار میں جا کر پناہ لے، اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ ان نظام کفر میں جب وہ کفر سے مقابلہ نہ کر سکے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ نیک لوگ ایک غار میں پناہ لے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر بھی کیا، صرف ان کا نہیں بلکہ ان کے کتے کا ذکر بھی کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایسی کتاب ہے قرآن مجید کہ اللہ کا کتنا پیارا نام ہے، یہ جو اس میں جلالت ہے، اللہ کتنا پیارا لفظ ہے، لیکن اس کتاب کے اندر اپنی طرف سے اگر لفظ اللہ کا کوئی اضافہ کرے تو مسلمان نہیں رہے۔ اتنا پیارا لفظ ہے، اس کو آپ اپنی طرف سے اس میں شامل نہیں کر سکتے، یہ اتنی مکمل کتاب ہے۔ اور خنزیر کا لفظ ہے، ہمارے یہاں یہ لفظ بہت برا سمجھا جاتا ہے، لوگ زبان پہ نہیں لاتے، لیکن قرآن مجید سے اپنی مرضی سے کوئی نکالنا چاہے، آیت سے اندر سے نکال دے کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، قرآن میں نہیں ہونا چاہیے، وہ بندہ مسلمان نہیں رہے۔ یعنی جس لفظ کو آپ برے سے برا سمجھتے ہیں اس کو نکالنے پہ آپ کو اختیار نہیں ہے، اور جو بہت ہی اچھا لفظ ہے اس کو آپ اس قرآن میں شامل نہیں کر سکتے۔ یعنی اس میں نہ ایک لفظ کی کمی کی گنجائش ہے، نہ زیادتی کی گنجائش ہے، اتنی مکمل کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر بیان کیا وَقَلْبُهُمْ وَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، اور ان اللہ کے نیک بندوں کا کتا
ان کی چوکھٹ پہ اگلے پاؤں پھیلا کے بیٹھا تھا. قلبهم باسط ذراعیہ بالوسیط، اتنا بھی کہہ دیا جاتا کہ ان کا کتا ان کے ساتھ تھا تو بات تو سمجھ آ سکتی تھی. یہ بیان کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ کتا اگلے دونوں پاؤں پھیلا کر ان کی چوکھٹ پہ بیٹھا تھا؟ تو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو اپنے نیک بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جن کو وہ محبوب بنا لیتا ہے وہ تو وہ ہیں، ان کے ساتھ جو جانور ہوں ان کی اداؤں کو بھی اللہ محفوظ فرما لیتا ہے. یہاں ایک روایت میرے ذہن میں آتی ہے، اصحاب کہف نے اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے ایمان کو چھپا لیا تھا. حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے صحیح سند کے ساتھ جو ان کا ماخذ ہے، ان کی کتب ہے، ان میں ایک بات آتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا حضرت ابو طالب نے اس طرح ایمان چھپایا تھا جس طرح صحابہ کہف نے چھپایا تھا. لیکن فرق ذرا آپ دیکھیں، ذرا اس پر ہمارا تبصرہ سنیں. جنہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایمان بچایا ان کو تو اللہ مومن کہہ رہا ہے، اور جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ کی خاطر اپنا ایمان چھپا کے رکھا. آپ نے دل کے اندر تصدیق مکمل تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر آپ نے حکمت اختیار فرمائی. حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے اس دن ایک بات کی مجھے بڑی پسند آئی. تو فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی جو CID تھی نا، اس کے جو سربراہ کا نام جناب ابو طالب تھا. یہ سمجھنے والی بات ہے. آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی حفاظت کی خاطر، یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا وصال ہوا تو تکلیفیں اتنی سرکار پر آئیں، سرکار زخمی ہوئے، آپ پر اجڑی ڈالی گئی، اور آپ روتے روتے فرماتے تھے کہ جب تک میرے چچا زندہ تھے یہ قریش تصور بھی نہیں کر سکتے تھے ان تکلیفوں کا جو مجھے دے رہے ہیں، یہ ان کے بعد ان کے لیے آسانی پیدا ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے بارے میں سورہ کہف میں ارشاد فرمایا کہ وہ جب غار کے اندر تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کیسے کرتا تھا. وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ. اللہ فرماتا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں ہے کہ جب اصحاب کہف اس غار کے اندر تھے ان کی اللہ نے کیسی حفاظت کی کہ جب سورج نکلتا تھا تو سورج اپنا راستہ بدل کے گزرتا تھا. وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ. کہ جب سورج کی کرنوں سے ان کو بچانے کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا کہ ان پر سخت گرمی نہ پڑے تو سورج اپنا راستہ بدلتا تھا. اس کو کرامت کہتے ہیں. آج ایک لمحے کے لیے سورج اگر اپنا راستہ بدلے، کائنات کا نظام اوپر نیچے ہو جائے، لیکن سورج نظام شمسی بدل جائے اور کائنات اسی طرح سلامت رہے، اس کو کرامت کہا جاتا ہے. کہ نظام شمسی بدلا ہے. قرآن کہتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ. یعنی بنی اسرائیل میں جو چند ولی تھے، ایمان ان کا تھا، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ غار میں پناہ لے گئے. ان کو تو اللہ یہ شان عطا فرمائے کہ ان کی خاطر اللہ نظام کو آگے پیچھے کر دے. تو امت محمدیہ میں جو اللہ کے مقبول ہے ان کو اللہ نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت آتی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہوا اس طرح تھا کتاب الحدود کے اندر یہ حدیث آتی ہے. ایک بندے نے ایسا جرم کیا، ایک بندے کو جسمانی نقصان دیا جس کے قصاص میں اس کے جسم کے حصوں کو کاٹنا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق مسئلہ بتایا کہ اس بندے کو سزا ملے گی، تو اس جو بندہ مجرم تھا اس کے خاندان میں سے ایک بندہ بولا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم نہیں ملے گی. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. تھوڑی دیر بعد ایسا ہوا کہ جن کا حق تھا انہوں نے خود ہی معاف فرما دیا. یعنی وہ جس بندے نے قسم کھائی تھی کہ یہ ایسے ہوگا وہ بات اس کی پوری ہو گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا بر.
میری امت کے اندر ایسے ایسے لوگ بھی ہوں گے، کثرت کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے اور جن کو جسموں پر مٹی پڑی ہوئی ہوگی، گرد و غبار، اور ان کی حالت ایسی ہوگی مدفوع بالابواب، لوگ اپنے دروازوں سے ان کو دھکے دے کے پیچھے کریں گے، لو اقسم علی اللہ لا برا، لیکن اس مقام کے لوگ ہوں گے اگر کسی بات پہ وہ ڈٹ کے کہہ دیں کہ اللہ ایسا کرے گا تو اللہ ان کو سچا کر دے گا۔ لو اقسم رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب۔ حضرت اقبال نے فرمایا تھا خاک ساران جہاں را بہدار منگر تو چدانی کے دری گرد سوار باشد۔ یہ جن کے جسموں پر مٹی پڑی ہوئی ہے، جو میلے کو ٹہلے ہیں، ان کو حقارت سے نہ دیکھو، تمہیں کیا پتا کہ اس مٹی کے اندر کون جلوہ فرما ہے۔ تو چدانی کے دری گرد سوار باشد۔ اور دوسرے مقام پر اقبال نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، اگر تو ان کے قریب جائے، ان سے ارادت ہو تیری، پھر تو ان کو دیکھ کہ ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کائنات کا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خاطر اگر سورج کو آگے پیچھے کر دے، جس طرح حدیث شریف مشہور حدیث ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی نماز عصر لیٹ ہو گئی اور قضا ہو گئی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ زانو مبارک پہ سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زانو پہ، نماز کا وقت گزر گیا، آپ نے سرکار کو جگایا نہیں۔ اب یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ نبیوں کا سونا اس طرح نہیں ہوتا جس طرح عام بندے کا سونا ہوتا ہے۔ انبیاء تو بہت بڑا ان کا مقام ہے۔ اللہ کے بندوں میں سے ایسے بندے اس وقت بھی دنیا میں موجود ہیں جن کا سونا جاگنا برابر ہو جاتا ہے، جو سوتے ہوئے بھی اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح وہ جاگتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ایک مرتبہ اپنے مرشد پاک پہ سر کو دبا رہا تھا، آپ خراٹہ بھی لے رہے تھے اور ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے اللہم صلی علی حبیبک الاعظم شفیع الوطن۔ خراٹہ بھی لیتے تھے اور پھر بار بار پڑھتے تھے۔ یہ میرے اپنے ساتھ یہ بات ہے، اللہم صلی علی حبیبک الاعظم شفیع الوطن، اس طرح کے الفاظ سے درود شریف بھی پڑھ رہے تھے اور تھوڑی دیر بعد خراٹہ بھی لیتے تھے۔ میں بڑا حیران ہوا، تو آپ نے آنکھ کھولی اور ایک بہت بڑے عالم، گزرے ہوئے عالم کا نام لیا جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کمزور بات کی تھی، ان کا نام لے کر فرمانے لگے اس سے تو مظفر وارثی زیادہ سمجھدار ہے۔ اللہ کا اتنا بڑا عالم ہے، آپ کے سامنے نام لو تو آپ حیران ہو جائیں۔ یعنی 6ویں 7ویں صدی میں اتنے بڑے عالم گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم تھے، اور تاریخ اسلام میں بہت بڑا نام ہے ان کا، لیکن انہوں نے ایک مقام پر وہ کمزور بات لکھی ہے جو شان نبوت کے منافی ہے، شان نبوت کے لائق نہیں ہے، تو بہت کمزور سی بات ہے جس کے اندر نفس کا شبہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو نفس سے پاک رکھا ہے۔ نبی خواہشات نفس سے پاک ہوتے۔ تفسیر المعانی میں سورہ نجم کی جو پہلی آیات میں آتی ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ جو انسان کے اندر خواہش نفس ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہوا۔ کیا کہتے ہیں؟ عربی زبان میں ہوا، یہ خواہش نفس کہتے ہیں۔ خواہش نفس سے فرمایا نبی تو خواہش نفس سے بولتا ہی نہیں۔ بعض صحابہ کرام نے حدیث لکھنا چھوڑ دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، کوئی بات ایسی کر جاتے ہیں تو ہم ہر بات لکھ لیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اور میں ایسے نہ کیا کرو، جو زبان سے نکل جائے لکھ لیا کرو، اس لیے کہ میری زبان سے کسی حالت میں بھی آپ کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا کہ یہ نبی ہوا سے، خواہش نفس سے نہیں بولتا، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو کچھ بھی بولتا ہے یہ وہی سے بولتا ہے۔ اس پر تفسیر المعانی نے لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق اس پہ فرمایا کرتے تھے کیف ينطق عن الهوى من ليس له الهوى، خواہش نفس سے وہ بولے بھی کیسے جس کی خواہش نفس رکھی نہیں گئی۔
کیف ینطق عن الہویٰ، جس کو اللہ تعالیٰ نے خواہش نفس سے آزاد کر دیا تھا. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بہت بڑے عالم نے کمزور بات کی جو شان نبوت کے لائق ہی نہیں ہے، مقام نبوت کے منافی ہے. تو میرے حضرت صاحب آرام فرما رہے تھے، سوتے ہوئے خراٹا بھی لیتے تھے، دروشی بھی پڑھتے. آنکھ کھول کے فرمانے لگے کہ اس عالم سے تو یہ مظفر وارسی شاید زیادہ سمجھدار ہے جس نے یہ بات کی ہے تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے. پیغمبر کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، چاہے آنکھ بند ہو یا کھلی ہو، وہ وحی کا آئینہ دار ہوتا ہے، نبوت کا پیغام ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا بلند مقام عطا فرمایا، بڑا بلند رتبہ عطا فرمایا. تو خدا کی توحید پر بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کے دلائل دیے کہ یہ اس پانی کو دیکھو جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور زمین پہ تمہارے لیے اس کو اتارتا ہے، اس سے مردہ. اب دیکھیں جب وہ بارش آتی ہے کہیں سے کڑوا پھل پیدا ہوتا ہے، کہیں سے میٹھا پھل پیدا ہوتا ہے، کہیں سے کھٹا پیدا ہوتا ہے، کہیں سے کوئی اور اس کا ذائقہ ہوتا ہے. اور پھر جو جانور پیدا کیے طرح طرح کے، ان کی زندگی کو دیکھو، ان میں غور و فکر کرو. وتصریف الریاح، اور ہوائیں جو چلتی ہیں، ریح اور ریاح میں تھوڑا سا فرق ہے. جو ایسی ہوا جو کبھی تباہی کا سبب بھی بن سکتی ہو اس کو ریح کہا جاتا ہے، جو ہمیشہ خوشگوار ہو اس کو ریاح کہا جاتا ہے. اور ہواؤں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمتیں رکھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نصرت بالسوا، مشرق سے مغرب کی طرف جو ہوا چلتی ہے اس کو سوا کہا جاتا ہے، اور مغرب سے جو مشرق کو چلتی ہے اس کو دبور کہا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ بخاری اور مسلم میں، نصرت بالسوا، فرمایا ہماری مدد ایک مرتبہ سوا کے ذریعے کی گئی. اور فرمایا کہ جو قوم عاد ہے اس کو دبور کے ذریعے ہلاک کیا گیا. اس پر بھی کبھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کو ہواؤں پر کچھ چیزیں عرض کریں گے. میں صحت کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اس پورا ہفتہ میں مکمل طور پر مطالعہ نہیں کر سکتا، اس لیے آپ کے سامنے بولنے میں تھوڑی سی مجھے روانی نہیں آ رہی. ان سب چیزوں میں اللہ کی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور میں اس کے باوجود پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ کچھ شریک بنا لیتے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. جتنا کسی کا ایمان پختہ ہوتا جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ سے اتنی زیادہ محبت ہوگی، اور جتنی اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی جائے گی اتنا ایمان پختہ ہوتا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ایمان کی نشانی یہ قرار دیا گیا، الحب فی اللہ والبغض للہ، کہ جس سے بھی دنیا میں محبت کی جائے اس میں اللہ کا واسطہ درمیان میں رکھا جائے کہ اللہ کی خاطر محبت کی جائے. اور اگر تم کسی سے نفرت کرتے ہو تو اللہ کی خاطر نفرت کرو. یعنی تمہارا اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ایسا ہو کہ تمہارا جو مطمع نظر ہو وہ اللہ کی ذات ہو، اور اس میں درمیان میں تمہارا نفس نہ آئے. جیسا کہ بہت سارے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں. ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے تو دیکھتے جو غلام زیادہ نماز روزہ کرتا ہے تو آپ اس کو آزاد کر دیتے. تو آپ کے غلاموں کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ کمزوری ہے عبداللہ بن عمر کی. یعنی جب آپ غلام خریدتے تو غلام نمازیں شروع کر دیتے، آپ غلاموں کو آزاد کر دیتے. جس غلام کو خریدتے یہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہ نماز روزہ کرنے والے غلام کو غلام نہیں رکھتے، آزاد کر دیتے ہیں. تو ایک بندے نے کہا ابن عمر یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ نمازی نہیں ہوتے غلام، یہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں تاکہ آپ آزاد کر دیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہم اپنے مالک کی خاطر خوشی سے دھوکہ کھا لیتے ہیں.
ہم اس کی خاطر خوشی سے دھوکہ کھا لیتے ہیں۔ یعنی تمہارا جو عمل ہے اس میں اللہ مطمع نظر ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور میں جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ صاحب سیرت حلبیہ نے لکھا ہے کہ اس خدا کی دھرتی پر آسمانوں زمینوں کائنات میں اللہ سے جس دل نے سب سے زیادہ محبت کی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ کا کلمہ مبارک ہے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا اتنا غلبہ تھا، اور فرمایا یہی وجہ ہے کہ قد شاہد الحق سبحانہ وتعالی القلوب، کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی ساری مخلوق کے دلوں کی طرف نگاہ ڈالی، سب کے دلوں کی طرف دیکھا۔ وَلَمْ يَرَ قَلْبًا أَشْفَقَ إِلَيْهِ مِنْ قَلْبِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا کہ سب سے زیادہ میرے لیے تڑپنے والا دل کس کا ہے؟ جس کا دل سب سے زیادہ تڑپتا اسی کو اللہ نے معراج کا شرف عطا فرما دیا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نبی پاک علیہ السلام کو ظاہری بیداری میں جسم کے ساتھ اپنے پاس بلایا اور اپنے ملاقات کا شرف عطا فرمایا۔ باقی خواب میں لوگوں کو ہو سکتا ہے اہل سنت ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے۔ متکلمین کا نظریہ یہی ہے۔ صوفیاء کی کچھ ایسے باتیں ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہ جس کو مشاہدہ برائے اور بات، یعنی جو متکلمین کا مذہب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر سر کی آنکھ کے ساتھ صرف حضور پاک نے اللہ کا دیدار کیا ہے اور بیداری میں کیا ہے، باقی خواب میں دیدار ممکن ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل جنت کو ان کے درجات کے مطابق اپنا دیدار عطا فرمائے۔ صحیحین کے اندر یہ حدیث آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، ان قریب تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے چودھویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو۔ اس کو دیکھنے کے لیے کسی کو دھکا نہیں لگتا، لائن میں نہیں لگنا پڑتا۔ آنے کس طرح آسانی کے ساتھ چاند کو دیکھ سکتا ہے، اس طرح آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا جلوہ عطا فرمائے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ہر جمعے والے دن اہل ایمان کو دیدار نصیب ہوگا، بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ ہر روز دیدار ہوگا۔ امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات الکبریٰ کے اندر ان سب روایات کا نتیجہ یہ نکالا ہے کہ ہر روز اہل ایمان کو جنت میں اتنی دیر اللہ دیدار عطا فرمائے گا جتنا روزانہ بندہ نماز میں وقت دیتا تھا۔ جس تسلی کے ساتھ، جس سکون کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا تھا، اللہ پاک دیدار عطا فرمائے گا۔ اسی طرح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ اہل جنت جنت کی نعمتوں کے اندر مصروف ہوں گے، جنت کی نعمتوں کے اندر مشغول ہوں گے اہل جنت۔ اچانک ان کے اوپر ایک نور چمکے گا، جب نور چمکے گا تو وہ جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائے، کئی دنوں تک ان کو جنت کی نعمتوں کا لحاظ نہیں ہوگا، خیال نہیں ہوگا۔ رَقِبْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو وہ سر اٹھائیں گے، ان پر ان کا رب جلوہ فرما ہوگا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ آیت پڑھی، سلام قولا من رب رحیم، رب رحیم کی طرف سے اہل جنت کو سلام کہا جائے گا۔ سورہ یاسین کی جو 58 نمبر آیت ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پڑھی کہ رب رحیم کی طرف سے اہل جنت کو سلام ہوگا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جتنا زیادہ کسی کا ایمان ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت ہوگی، اور جتنی اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اور ایمان کا کامل کا تقاضا یہ ہے کہ الحب فی اللہ والبغض للہ، کہ جس جس سے محبت کی جائے اس میں اللہ کو درمیان میں رکھا جائے، کہ اللہ کی خاطر محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جامع ترمذی شریف حدیث کی یہ انتہائی اہم کتب میں سے آتی ہے، فرمایا احب اللہ لما یبذلکم، اللہ سے اس لیے محبت کرو کہ تم اس کی نعمتیں کھاتے ہو، وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اس سے محبت کرو۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ اللہ مجھ سے محبت زیادہ کرتا ہے۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے اس لیے محبت کرو کہ میں اپنے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی اس کا سلسلہ بھی جو اس محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جہاں تک جاتی ہے وہاں تک تم محبت کرو۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ تم سے کتنا پیار کرتا ہے، تم سے کتنی محبت کرتا ہے،
ایک آیت ہے قرآن مجید کی، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے حبیب میرے بندوں سے بتا دے کہ تمہارا رب بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے، بہت غفور ہے تمہارا، یعنی اپنے بندوں سے بتا دے کہ وہ تم انتظار کرتا ہے تمہارا کہ کس وقت تم سچے دل سے توبہ کرو۔ اور فرمایا التائب من ذنبہ کمن لا ذنب لہ، اور سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی کچھ دیر تک فرشتے انتظار کرتے ہیں کہ دل کے اندر اگر بندہ ندامت اختیار کر لے تو اس کے گناہ لکھے ہی نہیں جاتے۔ اور قرآن حکیم میں ایک مقام پر تو اللہ کی رحمت کا حد بیان کر دی گئی، فرمایا جو سچے دل سے توبہ کر کے اچھے عمل شروع کر دیتے ہیں صرف ان کے گناہ معاف نہیں ہوتے، اولئک یبدل اللہ السیئات حسنات، اللہ تعالیٰ ان کے پہلے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیتا ہے۔ میں کئی بار یہ بات کرتا ہوں کہ اگر یہ آیت قرآن کی نہ ہوتی علماء کرام نے اس کو نہیں مانا، حدیث ہوتی تو ضرور اس کو ذکر کرتے۔ تو قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور توبہ کر لی، پچھلے گناہوں سے توبہ کر کے آئندہ اچھے عمل شروع کر دیے، فرمایا اولئک یبدل اللہ السیئات حسنات، اللہ کیا کرے گا؟ ان کے گناہوں کو نیکیاں بنا دے۔ اگر 1000 اس نے گناہ کو بہت بڑا گناہ بھی کیا ہوا تھا، اللہ 1000 گناہوں کو نیکیاں بنا دے۔ اتنا اللہ تعالیٰ کی ذات غفور و رحیم ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے کہ ایک بندہ سفر میں جا رہا ہو اور اس کے پاس سواری ہو، تھوڑا سا سامان کھانے پینے کا ہو، اور ایک جگہ آرام کے لیے لیٹ جائے، جب آنکھ کھلے تو سواری بھی غائب ہو، سامان بھی غائب ہو، کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو، اب وہ زندگی سے نا امید ہو جائے، ایسی جگہ پر ہو جہاں کوئی چیز کھانے پینے کی، زندہ رہنے کی نہ ہو، تو موت کے انتظار میں ایک پتھر پہ اس طرح تھک کے لیٹ جائے کہ اب موت ہی ہے، میں بچ نہیں سکتا۔ جب پھر آنکھ لگ جائے، جب آنکھ کھلے سواری بھی موجود ہو اور سامان بھی موجود ہو، وہ کتنا خوش ہوگا۔ اور اس سے زیادہ اللہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب گناہگار بندہ توبہ کر کے اس کی طرف واپس جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کے عمل کو بہت پسند فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ سچی توبہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے، اپنی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔